أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق اللہ العظیم. سورہ الکہف آیت نمبر 60 اور 61 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے، نسیا حوتہما، وہ اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ ایک سرنگ لگی ہو۔ تو ان آیات میں اور ان دو رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ 3 سوالات تھے جو مکہ کے قریش نے اہل کتاب کی مشاورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے، ان کے بارے میں ہمیں بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا کیا واقعہ ہے، اور ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے واقعات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔ یہ آپ کی صداقت کی ایک عظیم نشانی تھی کہ یہ واقعات آپ سے بہت پہلے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کہف نازل فرما کر ان تینوں باتوں کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ اصحاب کہف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بیان فرما کر اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو جو ہے وارننگ دے رہا ہے کہ تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر جو ہے سختیوں کے پہاڑ توڑ رہے ہو، تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو غالب کرے گا، اور تمہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا، اور آخرت میں بھی رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو سختیاں تم پر کفار مکہ کر رہے ہیں، اور یہ پوری انسانیت کے لیے بھی ایک تسلی ہے جو اہل ایمان ہیں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آخر کار جو ہے تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ بعد کا جو ہے انسان سختی کو اپنے لیے جو ہے وہ شر محسوس کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بعض انسان جو ہے کسی چیز کو وہ پسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے شر ہوتی ہے، اور کسی چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو تمہاری یہ تکالیف جو ہے تمہارے لیے انشاءاللہ خیر کا سبب بنیں گی۔ اور مکہ کے قریش جو آج اپنے مال و دولت پر فخر و غرور کر کے تمہیں جو ہے مصائب سے دوچار کر رہے ہیں، یہ ان کا عمل ان کے لیے شر ثابت ہوگا اور انہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ جو ہے بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جا کر جو ہے مجمع البحرین پر ہمارے ایک بندے سے ملاقات کرے جو اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور اس سے کچھ نہ کچھ علم کی باتیں سیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مجمع البحرین پہنچ کر جو ہے حضرت خضر سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ سفر میں شامل کر لیجیے۔ خضر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے صبر نہیں کر سکیں گے، وہ کہتے ہیں میں صبر کروں گا۔ دونوں چل پڑتے ہیں، راستے میں ایک جو ہے کشتی پہ سوار ہوتے ہیں۔ خضر جو ہے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو اس سے سوال کرتے ہیں تم نے پھٹا کیوں توڑا؟ پھر وہ جو ہے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک غلام کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، پھر جو خضر ہے وہ کہتے ہیں کہ آگے چلیں، میں آپ کو ان سب باتوں کی جو ہے تفصیل بتاؤں گا۔ تو
تو پھر ایک بستی میں پہنچتے ہیں، ان سے جو ہے کھانا طلب کرتے ہیں، وہ کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو خضر دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار جو ہے وہ گرا چاہتی ہے، وہ دونوں مل کر اس دیوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا ہے۔ تو موسیٰ خضر نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، میں نے آپ سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، لیکن تم تینوں بار سوال کرتے چلے آ رہے ہو، اب میرا اور آپ کا جدائی کا وقت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیوں کیے ہیں۔ وما فعلتہ عن امری، یہ کام میں نے اپنی وجہ سے نہیں کیے، مجھے اللہ کا حکم تھا۔ تو جو کشتی کا میں نے پھٹا توڑا، یہ اس لیے توڑا کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو جو ہے قبضے میں لے رہا تھا۔ جب وہ کشتی کو دیکھے گا کہ یہ عیب دار کشتی ہے، اس کو قبضہ نہیں کرے گا۔ جو کشتی کے مالک تھے وہ غریب لوگ، جو میں نے لڑکے کو قتل کیا وہ اللہ کے حکم سے قتل کیا کہ اس بات کا امکان تھا کہ آپ نے والدین کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدل ایک اچھا بیٹا عطا فرمائے۔ اور جو دیوار میں نے مرمت کی وہ یتیموں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپایا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو ٹھیک کر دیا کہ یہ بچے جو ہیں اپنی جوانی کو پہنچیں اور جو ہے اپنے اس خزانے کو حاصل کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسانوں سے وہ کام لے لیتا ہے جو انسانوں کو بظاہر جو ہے وہ تکلیف دہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے خیر کا سبب ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان جو ہے اپنے ایسی چیزیں پسند کرتا ہے جو اس کے لیے